اور اکثر بعض مسجدیں صحیح بنی ہوتی ہیں، ٹیلیں لگی ہوتی، سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اس کو سجایا جاتا ہے مسجدوں کو. جیسے آپ دیکھتے ہیں شب برات ہے، ابھی شب قدر آئے گی، لوگ سجاتے ہیں، یا شب میلاد آتی ہے. تو یہ مسجد کو سجانا شرعن کیسا ہے؟ دیکھیں مسجد کو سجانے کی دو صورتیں ہیں. جی ایک تو یہ کہ مسجد کو باہر سے سجا رہے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے 12 ربیع الاول آتی جی ہے، جی 14 اگست آتی ہے، تو صحیح ہماری گورنمنٹ بھی مساجد سجاتی ہے صحیح اور ہے. اب بڑی بڑی اپنی عمارتیں سجاتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہم ہیں. لوگ خوشی کے مواقع پہ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ تو ہے کہ مسجد کو باہر سے سجانا، تو ہوں اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ بھی سجایا جاتا ہے، ہمارے جی ہاں عرف بھی ہے صحیح ہے. اور اجازت بھی ہے اس کی. صحیح ہے. ہاں اب ہے دوسرا مسجد کے اندر. جی اب مسجد کے اندر سجانے کے لیے یہ ہے کہ اگر تو مسجد پہلے ہی سجی سجائی ہے تو اب اسے سجانے کی کیا حاجت. صحیح ہے. اور اگر پھر بھی سجانا ہے تو اسے نمازیوں کی جو سامنے والی سمت ہے جس میں وہ نماز پڑھتے ہوئے ان کی توجہ جو ہے وہ صحیح بٹے، بٹے. اس طرف سے نہ سجایا جائے. ہاں جی، نماز پڑھنے اور ساتھ وہ دیکھتے وہ رہیں. سارا وہ دیکھتے رہیں. اس صحیح لیے بسا اوقات کتابوں میں لکھا ہے کہ محراب و ممبر کو جو ہے وہ سادہ رکھیں صحیح ہے. تاکہ ادھر بھی جو ہے وہ توجہ، اس میں اتنی مینا کاری اور اتنا فینسی کام نہ کیا جائے. صحیح ہے. اچھا سائڈوں میں رہ گئے، اس کے اندر بھی یہ احتیاط رکھنی ہوگی کہ بسا اوقات ہم لوگ سجانے کے لیے ٹائل لگی ہوئی، ہم نے ابھی کیل لگانا شروع کر دی ہے، صحیح ہے. اب ٹائل کو ہم توڑ رہے ہیں، یا بس اوقات کہیں پہ رنگ وغیرہ پینٹ وغیرہ ہوا ہوتا ہے تو ہم صحیح وہاں پہ کرتے ہیں، ٹیپے لگاتے ہیں، تو صحیح اس کو جب اتارتے ہیں کچھ دنوں کے بعد تو وہ پھر نشان آ جاتے ہیں. جی تو یہ نہ ہو کہ کچھ دنوں کے لیے مسجد کو سجانے کے سلسلے میں ہم بعد میں اس کو پورے سال کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے اس کی خوبصورتی کو خراب کر دیں. اگر یہ سب چیزیں نہ ہوں تو ضرورت کے تحت جو ہے وہ سجائی جا سکتی ہیں. اچھا حضور، یہ اکثر مسجد میں جو دریں ہوتی ہیں یا قلین ہوتے ہیں یا مسجد کا پائپ ہے پانی کا یا مسجد کا پانی ہے، تو یہ مسجد کی اشیاء دوسرا باہر اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں مسجد کی اشیاء کو کوئی اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتا، اس صحیح کی ہے. اور نہ ہی کوئی اس کی اجازت دے سکتا ہے. اللہ. اچھا. اس لیے کہ مسجد کی، میں نے پہلے بھی بتایا کہ مسجد کی کسی بھی شے کا کوئی بندہ مالک نہیں ہے. تو جب میں مالک ہی نہیں ہوں تو نہ میں خود اس میں تصرف کر سکتا ہوں بڑی بات اور ہے. نہ میں کسی کو اس میں تصرف کرنے کی صحیح اجازت دے سکتا ہوں. صحیح ہے. اپنے مال میں تصرف کرنے کی اجازت دے سکتا ہوں. ہاں یہاں پہ ایک بات ہو سکتی ہے کہ خصوصاً جو مساجد بازاروں میں ہوتی ہیں تو وہاں پہ اگر لوگ آتے ہیں تو اب اگر آپ بار بار لوگوں کو منع کرتے ہیں بھی پانی نہیں لینا، پانی نہیں لینا، پانی نہیں لینا، تو اب وہ کہے گا بھی اچھا ہے. وہ پھر بس اوقات فتنہ فساد ہوتا ہے، لوگوں کو بس علم نہیں ہے. تو اس کا ایک طریقہ تو علماء نے یہ بتایا کہ وہ اس مسجد کا جو پانی کا بل ہے اگر کوئی ایک شخص اپنے ذمہ لے لے صحیح ہے کہ بھی اس کا پانی کا بل میں جمع کروایا کروں گا، تو گویا اب اس کی اجازت ہو جائے اور وہ کہے بھی اب یہاں سے کوئی بھی پانی لے جائے، صحیح ہے. تو پھر اجازت ہوگی. لیکن پھر بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ ظاہر ہے وہ پانی کا بل جو ہے وہ ٹینکی میں پانی تو جا تو موٹر سے ہی رہا ہے نا، بجلی تو پھر بھی خرچ ہوگی نا. صحیح ہے. تو پھر بھی یہ ایک لمیٹڈ قسم کی پرمیشن ہوگی، نہ کہ مطلقاً کہ اب جتنا مرضی لیتے جائیں. تو یہ اس طرح کر کے کچھ فتنے سے بچا جا سکتا ہے، ورنہ مسجد کی کسی بھی شے کو حضور ذاتی آپ کی استعمال بات بڑی ہے، یہ بڑی اہم بات آپ فرما رہے ہیں. مسجد کے دیکھیں مسجد کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کا مالک کوئی نہیں ہے، تو جب کوئی مالک نہیں تو اس کو استعمال بھی کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ ہمیں یہ ساری چیزیں یاد ہونی چاہیے مسلمان ہونے کے ناطے کہ مسجد کی کوئی چیز اگر ہم استعمال کرتے ہیں یا مسجد والے کرواتے ہیں تو یہ تو پھر شرعن گناہ ہوگا نا جی.